الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین، نواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 13 جون 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم کے حوالے سے یاد رہے کہ آج جو صہیونی یہودیت کا لبادہ اوڑھ کر اسرائیلی ریاست بنائے بیٹھے ہیں فلسطین پر قبضہ جما کے، ان کی حالت یہ ہے کہ چند سال پہلے انہوں نے چند مسلمانوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے ابراہم ایکارڈ یعنی ابراہیمی معاہدے سائن کیے۔ یہ غالباً 2020 میں ہوئے، اور اس کے بعد توقع یہ تھی کہ امن و امان کا دورہ ہوگا اور ہر تینوں مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان سکون سے رہ سکیں گے اور لڑائی بتدریج ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن حقیقی جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل الٹ یعنی برعکس ہوا ہے۔ ابراہیمی معاہدے کے بعد لڑائی اور جنگ و جدل اور قتل و قتال کا سلسلہ، فساد کا سلسلہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے، اور اس بڑھنے میں اسرائیلی صہیونیوں کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ اب وہ بڑے دھڑلے سے آن ریکارڈ ساری دنیا کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کے فیصلے حقیر فیصلے ہیں۔ تو یہ ان کا آن ریکارڈ بیان ہے ابراہیمی معاہدے کے بعد۔ دوسری بات کہ پچھلے 70-75 سالوں میں اسرائیلی حکمرانوں کو اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ پر شیلنگ کریں، پتھراؤ کریں، بے حرمتی کریں، مسلمانوں کو یعنی شدید طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں۔ اور وہ جو نکبہ ہوا تھا وہ تو ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اب ابراہیمی معاہدوں کے دستخط کے بعد اسرائیلی وزیروں کی جرأت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ کھلم کھلا ہر سال فلیگ مارچ کرنے لگ گئے ہیں، اور تمام جو اس خطے کے قریب کے عرب حکمران ہیں وہ سب صرف اتنی بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ یا عالمی طاقتیں اپنا کردار ادا کریں۔ ان عالمی طاقتوں کے بارے میں اسرائیلی صہیونی رویہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کے فیصلے حقیر فیصلے ہیں، یہ یہودیوں پر لاگو ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، تو پھر ان سے یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہودی یا صہیونی، پھر تم اسرائیل کے اتنا جمہوری ہونے کا ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہو؟ خاص طور پہ جنرل اسمبلی کے سیشن میں اپنے جمہوری ہونے کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اچھا، ایک اور بات کہ ابراہیمی معاہدے کے دستخطوں کے بعد ہوا یہ ہے کہ اسرائیلی وزیروں نے کھل کر کے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، اخباری خبروں کے مطابق، ٹی وی چینلز کی نیوز کے مطابق، اب وہ یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ فلسطین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، فلسطین نام کی کوئی ریاست نہیں ہے، فلسطین ہے ہی کچھ نہیں، فلسطین کا وجود ہی کوئی نہیں، فلسطین کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک وہ اب ڈھٹائی پہ اتر آئے ہیں کہ ان صہیونیوں کو اور ان اسرائیلیوں کو اپنی ہی مذہب کی اسرائیلی روایات بہت سی ہیں، بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا ہے، ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا ہے، اور بہت سے ان کے یعنی معاملات کتب وغیرہ ہیں، ان سب کو یہ عملاً بھول چکے ہیں۔ اور یہ جو دنیا میں اس وقت ایک آنکھ کا بہت بڑا مظہر ہے میڈیا، وہ بھی حقائق پوری طرح بتانے پر تیار نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہودی اور صہیونی دونوں جوئش انسائکلوپیڈیا کی اس بات کو بھی بھول چکے ہیں کہ صدیوں پہلے، بلکہ ملینیمز پہلے، یاد رہے کہ صدی 100 سال کو کہتے ہیں اور ملینیم 1000 سال کو کہا جاتا ہے، تو ملینیمز پہلے کی جو خبریں ان کے اپنے جیوش انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق
اگر آپ آرٹیکل سرچ کریں کنگڈم آف جودا جوئش انسائکلوپیڈیا کے اندر جا کے، تو بہت سے پیراگراف میں سے ایک پیراگراف کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، وہ سب سن لیں، یہودی اور صہیونی بھی سن لیں، اور ان کے ساتھ معاہدے کرنے والے مسلمان اور عیسائی حکمران بھی سن لیں کہ یہ جو صہیونی اور یہودی فلسطین کی حقیقت سے ہی انکار کر رہے ہیں، فلسطین کو کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کنگڈم آف جودا نام کے آرٹیکل میں جیوش انسائکلوپیڈیا کا بیانیہ یہ ہے کہ ایک لائن اس کا آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے کہ all the most formidable invaders of Palestine came from the north، کہ وہ جو حملہ آور تھے وہ فلسطین سے آئے تھے۔ اب اس کا سیاق و سباق اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بہت پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے وہ اور جودا کی نسبت سے دو مختلف سلطنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ہے کنگڈم آف اسرائیل جو شمال میں تھی، اور ایک ہے کنگڈم آف جودا جو اس کے ساتھ متصل تھی لیکن جنوب کی طرف تھی۔ تو جب ان دونوں سلطنتوں کا باقاعدہ الحاق ہوا تو وہ یونائٹڈ کنگڈم کہلاتا ہے۔ تو آج کا یہ جو بچا کھچا برطانیہ ہے یہ بھی یونائٹڈ کنگڈم جودا اور اسرائیل کے کمبینیشن کی وجہ سے ہے۔ گو کہ آج 2023 عیسوی میں عملی طور پر آج اس وقت صہیونی جتنے رقبے پر قابض ہیں، فلسطین کے جتنے رقبے پر یہ قبضہ کر چکے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ پرانے اسرائیل اور پرانے جودا کا تقریباً سارا رقبہ یہ اب تک اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، یعنی ان کا UK اب تک پورا ہو چکا ہے۔ لیکن اصل بات آپ کو بتانا اس پروگرام میں یہ مقصود ہے کہ وہ جو صہیونی اور یہودی کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھئی فلسطین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کا حقیقت میں وجود ہی کوئی نہیں ہے، تو جیوش انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ نارتھ میں جہاں اسرائیل کی ریاست تھی وہاں فلسطینی تھے، تو فلسطینیوں نے ساؤتھ کی طرف جودا کی ریاست پہ حملہ کیا تھا۔ اب یہ بڑا دلچسپ آرٹیکل ایک اور ہے کہ سارے بھائی جودا کے خلاف کیوں ہو گئے، اور آج سن 2023 عیسوی میں صرف ایک جودا کی نسل کیوں باقی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے باقی 11 بچوں کی نسلیں کیا تمام روئے زمین سے واقعی ختم ہو گئی ہیں؟ یہ دلچسپ موضوعات ہیں، آئندہ پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی فلسطین کے وجود کو دوبارہ پھر سے سن لیں۔ all the most formidable invaders of Palestine came from the north، یعنی فلسطین کا ذکر ملینیمز پرانے واقعات میں موجود ہے۔ فلسطین ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے، اور ایک حقیقت رہے گی۔ اب رہ گیا معاملہ کہ اقوام متحدہ کو بنانے والے بھی وہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو بنایا، یعنی بالفور ڈیکلیریشن ڈکلیئر کیا، انہوں نے ہی یہ مل کر کے سارے یورپی اور امریکی حکمرانوں نے یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ کی داغ بیل ڈالی۔ تو اسی اقوام متحدہ کو ہم پھر سے یاد کروا دیتے ہیں کہ وہ جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں اور اسمبلی سے باہر نکل کر اقوام متحدہ کے فیصلوں کو حقیر قرار دیتے ہیں، تو ان کی اس بات پر اقوام متحدہ کی رکنیت ختم کی جائے۔ دوسری بات کہ جو اسرائیلی جھنڈا ہے وہ اسرائیل کی بہت سی سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ یوں ایکسپلین کرتے ہیں، یوں دکھاتے ہیں، یوں بتاتے ہیں کہ وہ جو اسرائیلی جھنڈے میں 2 سیدھی پٹیاں ہیں نیلے رنگ کی، وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا علاقہ ہے، یعنی عراق سے مصر تک کا علاقہ ہے، اور پھر شمالاً جنوباً یہ فلسطین سے سعودیہ عرب کے خیبر اور مدینہ تک کے علاقے کو اپنے گریٹر اسرائیل کا حصہ دکھاتے ہیں۔ تو وہ اقوام متحدہ جو ہمیشہ سے ملکی ساورینٹی، خود مختاری، فارن ساورینٹی، ان سب کی بات کرتا ہے اور بڑا پرچار کرتا ہے، تو جب عراق اور مصر اور سعودیہ عرب وغیرہ یہ سب اس کے رکن ممالک ہیں، تو پھر اقوام متحدہ پر یہ واجب ہے، لازم ہے
کہ وہ اسرائیل کے ان تمام گریٹر اسرائیل کے نقشوں کو ویب سائٹ سے مکمل طور پر غائب کرے جو کہ اقوام متحدہ کے فارن ساورینٹی کے چارٹر کا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں اس بات کا بھی ایک اشارہ ہیں کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹا ہوگا، اور اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اس فتنے میں جو حاکم ہوں گے وہ قبلہ کے حاکم ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو جب جھوٹ کا پول کھول دیا جائے تو پھر حق والوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بندوق سے یا اپنی قلم سے یا اپنی زبان سے یا اپنے ترازو سے حق کا فیصلہ کریں۔ اور یہ حقائق اب چونکہ صہیونیوں کو بھی بتا دیے گئے ہیں، یہودیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اور سب لوگوں کو، سب سامعین کو، بالخصوص دنیا کے سب سے بڑے ادارے اقوام متحدہ کو، تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ جیوش انسائکلوپیڈیا ہی کے حوالے سے صہیونیوں کا جھوٹ پکڑے جانے پر کم از کم ان کی اخلاقی گردن تو دبوچی جائے کہ بھئی تم جس فلسطین کا ذکر کرنے سے انکاری ہو، جس کو تم مانتے ہی نہیں، تمہاری پرانی کتابیں، ہزاروں سال پرانی روایات اسی فلسطین کو نارتھ میں اسرائیلی حصے میں ظاہر کرتی ہیں، گویا کہ اسرائیل پہ پرانا قبضہ فلسطینیوں ہی کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔